بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شام کا وقت تھا، میں اپنے گھر اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ امی میرے کمرے میں آئی اور مجھے بتایا کہ میرا دوست زاہد انتقال کر گیا۔ میں زاہد کی اچانک موت کی خبر پر حیران ہوا اور مجھے دکھ بھی ہوا۔ میں نے امی سے پوچھا، امی زاہد کی موت کیسے ہوئی، کیونکہ اس سے تو کوئی بیماری وغیرہ نہیں تھی۔ امی نے بتایا، بیٹا وہ اپنی موٹر سائیکل پر کہیں جا رہا تھا، راستے میں کسی ٹرک سے ٹکر ہو گئی اور وہیں موقع پر ہی زاہد کا انتقال ہو گیا۔ جلدی جاؤ، تھوڑی دیر بعد اس کا جنازہ ہے۔ میں جلدی کھڑا ہوا اور جوتے پہن کر گھر سے باہر نکل آیا۔ زاہد کا جنازہ رات کو 9 بجے تھا۔ میں جلدی محلے کی جنازہ گاہ پہنچا۔ جنازہ گاہ میں کافی رش تھا۔ زاہد کے گھر والے اس کی اچانک موت پر رو رہے تھے۔ مجھے بھی زاہد کی یوں اچانک موت پر کافی دکھ تھا۔ جنازے کے بعد بہت سارے لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، لیکن چوئنکا زاہد میرا قریبی دوست تھا، اس لیے میں لاش کو دفنانے کے لیے قبرستان میں گیا تھا۔ قبرستان میں کل ملا کر 20-30 لوگ تھے، جو زاہد کے گھر والے اور کچھ قریبی رشتہ دار تھے۔ قبر چوئنکا پہلے ہی تیار تھی، اس لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا اور زاہد کو فوراً دفن کیا گیا تھا اور سب قبر پر مٹی ڈالنے لگے۔ میں بھی قبر پر مٹی ڈالنے لگا۔ دفن کے بعد سب لوگ دعا مانگ کر سب گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ میں بھی گھر کی طرف جانے لگا۔ اس وقت رات کے 1 بج رہے تھے۔ چلتے چلتے میرا پاؤں ایک قبر سے ٹکرا گیا اور مجھے ٹھوکر لگی۔ میں وہیں اس قبر کے پاس گر گیا، پھر کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہوا، گھر کی طرف جانے لگا۔ اس وقت قبرستان بالکل سنسان تھا، ہر طرف اندھیرا تھا اور میں اندھیرے میں چلتا ہوا جا رہا تھا۔ چوئنکا ہمارے علاقے کا قبرستان کافی بڑا تھا، اس لیے قبرستان سے نکلنے کے لیے بھی کافی وقت لگ جاتا تھا۔ قبرستان میں کانٹے دار جھاڑیاں اور پتھر پڑے تھے۔ میں نے سوچا موبائل کی ٹارچ جلا کر چلتا ہوں، اس سے روشنی ہوگی اور راستہ دیکھنے میں بھی کافی آسانی ہوگی۔ لیکن میں نے جیسے ہی موبائل نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو مجھے حیرانگی ہوئی، موبائل جیب میں نہیں تھا۔ میں نے ساری جیبیں چیک کر لی، لیکن موبائل مجھے کہیں نہیں ملا۔ میں حیران تھا، آخر موبائل کہاں گیا، کیونکہ میں گھر سے موبائل لے کر نکلا تھا۔ مجھے پریشانی ہونے لگی۔ پھر مجھے یاد آیا جب قبر کے پاس مجھے ٹھوکر لگی اور میں گر گیا، شاید موبائل وہی میری جیب سے گر گیا ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی میں فوراً واپس اس جگہ جانے لگا جہاں میں گرا تھا۔ یقیناً میرا موبائل بھی وہیں گر گیا ہوگا۔ میں تیزی سے تقریباً بھاگتے ہوئے اس قبر کے پاس پہنچا جہاں ٹھوکر کھا کر میں گرا تھا۔ اس قبر کے پاس پہنچ کر میں نے اپنے موبائل کو ڈھونڈنا شروع کیا اور تھوڑی ہی دیر میں مجھے میرا موبائل مل گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ میں موبائل اٹھا کر واپس گھر کی طرف جانے لگا، لیکن اچانک میری نظر 3 خوبصورت لڑکیوں پر پڑی جو دور سے قبرستان کے پاس چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ وہ لڑکیاں بہت خوبصورت اور ماڈرن تھیں اور چلتے ہوئے زاہد کی قبر کی طرف آ رہی تھی۔ میں وہیں اس قبر کے پاس بیٹھ کر ان لڑکیوں کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ اتنی رات کو کہاں جا رہی ہیں اور ان لڑکیوں کا رات کو قبرستان میں کیا کام ہے۔ پھر میں نے دیکھا وہ سب لڑکیاں چلتی ہوئی زاہد کی قبر کے پاس آ کر رک گئی۔ میں وہیں بیٹھا غور سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ انہی لڑکیوں نے چوری نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ اس وقت قبرستان سنسان تھا۔ میں ان لڑکیوں سے چھپ کر کافی فاصلے پر بیٹھا تھا، اس لیے وہ مجھے نہ دیکھ سکیں۔ پھر وہ لڑکیاں زاہد کی قبر کے پاس بیٹھ گئیں۔ میں حیران ہوا، وہ زاہد کی قبر کے پاس کیا کر رہی تھیں۔ پھر میری آنکھوں نے عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ان سب لڑکیوں نے ایک بیلچہ اٹھایا اور زاہد کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ میں دور بیٹھا اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تینوں لڑکیاں زاہد کی قبر سے مٹی ہٹا رہی تھیں۔ میں جانتا تھا وہ جو بھی کر رہی ہیں غلط کر رہی ہیں، لیکن میں ان کو دیکھ کر اتنا حیران اور صدمے میں تھا کہ میرے پاس اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ ان کے پاس جا کر ان کو روکتا، اور میں حیران بھی تھا کہ وہ آخر زاہد کی قبر کو کیوں کھود رہی ہیں۔ پھر ان لڑکیوں نے زاہد کی قبر سے مٹی ہٹا لی اور ان تینوں نے مل کر قبر سے لاش نکال لی۔ میری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، نہ جانے وہ تینوں لڑکیاں کیا کرنے والی تھی۔ میں نے سوچا شاید وہ کوئی انسان نہ ہو، کوئی جن بھوت یا چڑیل ہوں۔ ایسی حرکتیں وہی کر سکتی ہیں، کیونکہ کوئی انسان اس طرح کی حرکتیں نہیں کر سکتا۔ میرا دل خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا ان تینوں نے زاہد کی لاش کو نکال کر اس سے کفن ہٹا لیا اور چاقو لے کر
زاہد کے جسم سے گوشت نکالنے لگی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ لڑکیاں زاہد کے جسم سے گوشت کاٹ کاٹ کر بہت بڑے شاپر میں ڈال رہی تھی۔ میں ان کے پاس جانے کی جرات نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ یہ منظر دیکھ کر ہی میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ پھر ان لڑکیوں نے زاہد کے جسم کا سارا گوشت کاٹ کر شاپر میں ڈال دیا اور پھر ان تینوں لڑکیوں نے زاہد کے جسم پر کفن ڈال دیا اور لاش کو قبر میں دھکا دے کر پھر سے مٹی ڈالنے لگی۔ پھر ان تینوں نے قبر کو ویسے ہی بند کر دیا جیسے پہلے بند تھی۔ اس کے بعد وہ لڑکیاں گوشت والا شاپر اٹھا کر کھڑی ہوئیں تو پھر میں نے غور سے ان لڑکیوں کے پیروں کی طرف دیکھا۔ ان کے پیر انسانوں کی طرح سیدھے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکی بولی، آج تو کافی گوشت مل گیا ہے، اب 6 دن آرام سے گزر جائیں گے۔ وہ لڑکی اردو میں بات کر رہی تھی اور ان کے پیر بھی سیدھے انسانوں کی طرح تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی جین چڑیل نہیں تھی، وہ انسان ہی تھی۔ لیکن کوئی انسان اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہا تھا؟ وہ لڑکیاں گوشت کا شاپر اٹھا کر قبرستان سے باہر نکل گئیں اور میں ابھی تک صدمے میں تھا کہ میں نے یہ کیا دیکھا۔ پھر میں گھر واپس آ گیا اور ساری رات اسی خوفناک منظر کو یاد کر کے ڈرتا رہا۔ مجھے ساری رات نیند بھی نہ آئی، بار بار خوفناک منظر میرے سامنے آ جاتا۔ اگلے دن میں پولیس اسٹیشن چلا گیا اور تھانے کے ایس ایچ او غضنفر اقبال سے ملا اور میں نے ایس ایچ او کو رات کا سارا قصہ سنا دیا۔ میری بات سن کر ایس ایچ او حیران رہ گئے، انہیں میری بات کا یقین نہیں آیا۔ پھر انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو تو ہم آج رات قبرستان جا کر دیکھتے ہیں کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ۔ میں نے کہا، نہیں سر، آج رات نہیں جائیں گے، کچھ دن انتظار کر لیں، محلے میں کسی کی فوتگی ہو جائے اور پھر اسی رات قبرستان جائیں گے، کیونکہ یہ لڑکیاں نئے دفن مردوں پر حملہ کرتی ہیں۔ ایس ایچ او کو میرا مشورہ پسند آیا۔ 2 دن بعد ہمارے محلے کے ایک بزرگ کا انتقال ہوا۔ یہی موقع تھا ان تینوں لڑکیوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا۔ میں نے ایس ایچ او کو بتا دیا اور پلان کے مطابق میں اور ایس ایچ او جنازہ میں شریک ہوئے اور مردے کو دفن کرنے کے بعد سب اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے گئے اور قبرستان خالی ہو گیا۔ پھر میں اور ایس ایچ او ایک بڑی قبر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے اور ان تینوں لڑکیوں کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ ہمیں بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی لیکن وہ لڑکیاں نہیں آئیں اور رات کے 2 بج گئے۔ ایس ایچ او نے مشکوک نگاہوں سے دیکھ کر میری طرف کہا، وہ لڑکیاں تو ابھی تک نہیں آئیں، تم کہتے تھے وہ تازہ دفن مردوں کا گوشت کاٹتی ہیں۔ میں نے کہا، سر آپ تھوڑا سا انتظار کریں، وہ ضرور آئیں گی۔ ایس ایچ او میرے ساتھ تھا، وہاں کافی دیر قبر کے پیچھے بیٹھے رہے۔ پھر ایس ایچ او بیٹھے بیٹھے سو گیا اور میں اکیلا انتظار کرنے لگا اور راستہ دیکھنے لگا۔ پھر مجھے دور سے وہ تینوں لڑکیاں آتی ہوئی نظر آئیں۔ میں نے جلدی جلدی ایس ایچ او کو جگایا اور ان کو دکھایا، وہ دیکھیے سر لڑکیاں آ رہی ہیں۔ ایس ایچ او غور سے ان لڑکیوں کو دیکھنے لگا۔ وہ سب لڑکیاں چلتی ہوئی وہ نئی دفن بزرگ کی قبر کے پاس آ کر رک گئی۔ میں اور ایس ایچ او غور سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ان لڑکیوں نے ادھر ادھر دیکھ کر تسلی کی کہ قبرستان میں کوئی اور تو نہیں۔ اس وقت قبرستان میں ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ ہم دونوں ان لڑکیوں سے کافی فاصلے پر ایک ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں سے وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتی تھی لیکن ہم انہیں بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ ایس ایچ او حیرت سے ان لڑکیوں کو دیکھنے لگا۔ میں چونکہ پہلے بھی بہت منظر دیکھ چکا تھا اس لیے مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی اور نہ ہی آج مجھے کوئی ڈر لگ رہا تھا کیونکہ ایس ایچ او میرے ساتھ تھے۔ ان لڑکیوں نے بیلچہ اٹھایا، آدمی کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ پھر ان تینوں لڑکیوں اس آدمی کی قبر سے مٹی ہٹانے لگی۔ ایس ایچ او نے جلدی جلدی میسج کر کے 10 پولیس اہلکاروں کو وہیں قبرستان بلا لیا تھا۔ اب ان کو میری بات کا یقین آ چکا تھا کیونکہ وہ یہ عجیب و غریب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان تینوں لڑکیوں نے مل کر اس آدمی کی لاش کو قبر سے باہر نکالا۔ پھر میں نے دیکھا ان تینوں لڑکیوں نے آدمی کی لاش سے کفن ہٹایا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکیاں مزید آگے بڑھتی مجھ سے بولے، چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ میں کھڑا ہو گیا اور ایس ایچ او
بھی کھڑا ہو گیا۔ ایس ایچ او نے پستول ہاتھوں میں لی اور میں بھی ان کے پیچھے چلتا ہوا لڑکیوں کے پاس جانے لگا اور ہم چلتے چلتے لڑکیوں کے پاس پہنچ گئے۔ وہ لڑکیاں ہمیں اچانک وہاں دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ ایس ایچ او غصے سے بولے، خبردار، جو ذرا بھی ہوشیاری دکھائی تم لوگ پولیس کی حراست میں ہو۔ وہ لڑکیاں ڈر گئیں کیونکہ وہ سب رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ پھر اچانک ان لڑکیوں نے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں اور ایس ایچ او بھی ان کے پیچھے بھاگنے لگے۔ سامنے سے پولیس کے باقی اہلکار بھی آ گئے۔ ان اہلکاروں نے ان 3 لڑکیوں کو پکڑ لیا۔ ایس ایچ او نے ایک زوردار تھپڑ ایک لڑکی کو مار کر کہا، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو یہ سب کرتے ہوئے؟ کیوں کرتی ہو یہ گھٹیا حرکتیں؟ ان میں سے ایک لڑکی نے رونا شروع کر دیا اور ایک عجیب و غریب انکشاف کیا، ہم تینوں سہیلیاں ہیں اور پچھلے 2 سالوں سے یہی کام کر رہی ہیں۔ ہمیں انسانی گوشت کھانے کی عادت ہو گئی ہے۔ جب تک ہم انسانی گوشت نہ کھائیں ہمارا نشہ پورا نہیں ہوتا، اس لیے ہم مردوں کی قبروں پر حملہ کرتی ہیں۔ جب ان کے گھر والے مردوں کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو ہم پیچھے سے آ کر قبر کھودتی ہیں اور ان کا گوشت کاٹ کر گھر لے جاتے ہیں۔ اس لڑکی کے انکشاف نے مجھے حیران کر دیا۔ ان تینوں لڑکیوں کو سخت سزائیں سنائی گئیں اور مجھے انعام سے نوازا گیا۔ کچھ پولیس اہلکار مل کر اس آدمی کی لاش کو دوبارہ دفنانے لگے۔ اس لاش کو دفن کرنے کے بعد میں پرسکون ہو کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پیارے دوستو، آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔